مصطفیٰ جان رحمت کے ذکر کو اللہ نے بلندی عطا فرمائی اور فرمایا انا اعطیناک الکوثر، پیارے حبیب ہم نے تمہیں بے شمار خوبیاں عطا کی۔ میں کوثر کی تفسیر کے بارے میں ریسرچ کرنے لگا، یہ کوثر سے مراد کیا ہے؟ ہم عام طور پر سمجھتے کوثر سے مراد صرف حوض کوثر ہے، لیکن نہیں، مفسرین کرام نے اس کے بارے میں بڑی تفصیل سے بیان کیا ہے۔ تفسیر مدارک میں، تفسیر خازن میں، تفسیر بیضاوی میں، تفسیر مظہری میں، تفسیر کبیر میں، تفسیر روح المعانی میں، تفسیر روح البیان میں، پھر اردو تفسیروں میں تفسیر خزائن العرفان میں، تفسیر نور العرفان میں، تفسیر صراط الجنان میں ہم نے لفظ کوثر کے تحت جب پڑھا کہ کوثر سے مراد کیا ہے تو مفسرین نے لکھا ہے کہ کوثر سے مراد اولاد رسول بھی ہے، کوثر سے مراد نور قلب مصطفیٰ بھی ہے، کوثر سے مراد حسن ظاہر بھی ہے، کوثر سے مراد حسن باطن بھی ہے، کوثر سے مراد نبوت بھی ہے، کوثر سے مراد کتاب بھی ہے، کوثر سے مراد علم غیب بھی ہے، کوثر سے مراد حوض کوثر بھی ہے، کوثر سے مراد شفاعت بھی ہے، کوثر سے مراد مقام محمود بھی ہے، کوثر سے مراد جنت بھی ہے، کوثر سے مراد اعدائے دین، دشمنان دین پر غلبہ بھی ہے، کوثر سے مراد امت کی کثرت بھی ہے، کوثر سے مراد فتوحات بھی ہے۔ تفسیر صراط الجنان اور خزائن العرفان وغیرہ میں لفظ کوثر کے تحت 16 معنی بیان کیے کہ پیارے حبیب تمہیں اللہ نے بے شمار خوبیاں عطا کر کے خلق سے افضل کیا، حسن ظاہر بھی دیا، حسن باطن بھی دیا، نبوت بھی عطا کی، کتاب بھی عطا کی، علم بھی عطا کیا، حوض کوثر بھی عطا کیا، جنت بھی عطا کر دی، مقام محمود بھی عطا کر دیا، شفاعت کا اختیار بھی عطا کر دیا، امت کی کثرت بھی عطا کر دی، اعدائے دین پر غلبہ بھی عطا کر دیا، بے شمار فتوحات بھی عطا کر دی۔ یہ 16 معنی لکھنے کے بعد آخر میں ایک جملہ لکھا اور ایسی بے شمار نعمتیں اور فضیلتیں جن کی نہایت یعنی اینڈنگ کوئی نہیں، پیارے حبیب اللہ نے آپ کو ایسی بے شمار نعمتیں اور فضیلتیں عطا فرما دی ہیں۔ عقل کے رب نے اینی دیتی جیڑی عقلاں وچ نہ آوے، علم کے رب نے اینا دیتا جیڑا علماں وچ نہ آوے، شانہ تیریاں میں کی دسا کون بیان سناوے، کیڑا ایتھے گن گن دسے وہ جتھے گنتی بھی مک جاوے، جہاں گنتیاں ختم ہو جائے۔ میں سٹیٹس کا اسٹوڈنٹ رہا ہوں، جو سٹیٹس کے اسٹوڈنٹ ہیں وہ میری اس بات کو شاید سمجھے، علم شماریات، اچھا میتھمیٹکس کے ماہرین، اکاؤنٹس کے ماہرین ہو، آئی ٹی کے ماہرین ہو، پورا کوئی ایسا سافٹ ویئر نہ ہمارے پاس ایسا ہے نہ بن سکتا ہے کہ جو اللہ کی نعمتوں کو گن سکے۔ اللہ قرآن میں فرماتا ہے وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اگر تم اللہ کی نعمتوں کو گننا چاہو تو گن نہیں سکتے۔ کوئی ایسا سافٹ ویئر نہ بنا ہے نہ بن سکتا جو اللہ کی نعمتوں کو گن سکے، نہیں گن سکتے۔ قاضی ایاز مالکی رحمت اللہ علیہ اس آیت کے بارے میں ایک بات لکھ گئے وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، قاضی ایاز مالکی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں یہ وہ نعمتیں ہیں جن کا رب فرما رہا ہے تم گن نہیں سکتے، جو اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ میں رب نے مصطفیٰ کو عطا فرمائی۔ اچھا یہ جو ہوتا ہے نا عربی کے لوگ، عرب کے لوگ کہتے ہیں نا کثیر نفر، بہت زیادہ لوگ، بڑی چیز انہیں بڑا مجمع ہے، بڑے لوگ کثیر، بڑی چیز کثیر۔ اچھا بہت زیادہ ہو جائے تو کہتے ہیں اکثر، بہت ہی زیادہ ہو جائے تو کہتے ہیں کثار۔ اللہ نے فرمایا کثیر نہیں، اکثر بھی نہیں، بہت زیادہ نہیں، کثار بہت ہی زیادہ نہیں، کوثر، وہ بھی صرف کوثر نہیں الکوثر ہے معرفہ کے ساتھ۔ اب فرمایا کہ اتنی نعمت ہے کہ جن کا شمار ہی کوئی نہیں۔ قرآن پاک میں آپ نے ایک جگہ پڑھا ہوگا، جب میں نے یہ تفسیر پڑھی تو اتنا مجھے لطف آیا، میں اتنی دیر مزہ لیتا رہا حضور اس تفسیر کا کہ قرآن پاک میں اللہ پاک نے فرمایا کل متاع الدنیا قلیل، دنیا کی متاع قلیل ہے، دنیا کی یہ برتنا کیا ہے؟ قلیل، کل متاع الدنیا قلیل۔ یہ بڑے بڑے شہر، بڑے بڑے ملک، بڑے بڑے صحرا، وادیاں، پہاڑ، دریا، سمندر، کروڑوں اربوں کھربوں چیزیں،
کہتے ہیں ارتھ از اے پلانٹ، اس طرح کے لاکھوں پلانٹس اور ہوں گے، کہکشائیں ہیں بڑی، دنیا کہاں سے کہاں ہے، اور یہ کروڑوں اربوں کھربوں پیسے، علوم، فنون، سرمایہ، مخلوقات، ایوری تھنگ، یہ سارا کچھ کیا ہے؟ قلیل۔ اب آپ خود سوچیں کہ جس بارگاہ میں قلیل کا پیمانہ اتنا بڑا ہے، کثیر کا پیمانہ کتنا بڑا ہوگا؟ یا اتنے زیادہ کو قلیل کہا جاتا ہے، تھوڑا کہا جاتا ہے، تو جس کو اللہ خود فرمائے اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ، اور یہ نہیں کہ عطا کریں گے، عطا کر دیا، آتیناک الکوثر، آپ کو عطا کر دیا، بے شمار خوبیاں، حد ہی کوئی نہیں، نہایت ہی کوئی نہیں۔ کسی کے اوصاف کا ختم ہو جانا یہ بھی تو ایک عیب ہے، اس کی خوبیاں ختم ہو گئی، اوصاف ختم ہو گئے، لیکن محبوب کو فرمایا اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ، جس کا شمار ہی کوئی نہیں، نہایت ہی کوئی نہیں۔ اللہ حضرت نے ایسے تو نہیں لکھ دیا تھا تیرے تو بس عیب تناہی سے ہیں بری، حضور آپ کے اوصاف ختم ہونے کے عیب سے پاک ہے۔ حیران ہوں میرے شاہ، میں کیا کیا کہوں تجھے،